السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جی، تو آج میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی بیکاز میرے چھوٹے بھائی کا رزلٹ آیا میٹرک کا۔ ماشاء اللہ سے اس نے ٹاپ کیا، مطلب اب میں یہ تو نہیں بتا رہی، پھر تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ مینس ٹاپرز میں اس کا نیم ہے، ٹاپ 10 جو ہے نا ہمارے ٹاپرز، ان میں سے ایک ہیں میرے بھائی، الحمدللہ۔ اور ساری فیملی کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا۔ سو گیسٹ آ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، مٹھائیاں اور دعوتیں، پارٹیز اس کے فرینڈ کی، اور فیملیز میں سب کی کالز میسیجز آ رہے تھے ماشاء اللہ سے۔ سو میں بہت خوش تھی، اور میری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہے زیادہ نا، سبلنگس میں سے اس کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہے نا، اور میں سب سے بڑی ہوں تو ایک ہوتا ہے جو آپ کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا، چھوٹا بھائی ہو یا بہن ہو اور آپ سب سے بڑے ہو، تو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ نا، ایک جیسے مدر اینڈ چائلڈ کا ہوتا ہے ریلیشن، اسی طرح ہی نا۔ تو ماشاء اللہ سے سب لوگ بہت خوش تھے، اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ اس دن میں نے کتنا سمجھایا تھا آپ لوگوں کو، بڑوں کی بات نہیں سنتے ہیں آپ لوگ بھی، اتنا سمجھایا تھا میں نے کہ آپ لوگوں نے کامنٹس کرنے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں میں، اور لائک کرنا ہے ویڈیو کو، ٹھیک ہے۔ سو ایپیسوڈ تو میں نے آج کی لکھی ہے، میں نے کہا چلیں آپ لوگ خوش ہو جائیں، ان کو ملوا ہی دیں، فائنلی ان کا نکاح کروا ہی دیں۔ تو پڑھ کر آپ لوگوں نے آج لاسٹ میں ریویوز میں بتانا ہے، کامنٹس میں بتانا ہے، اپنے ریویوز دینے ہیں کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ، اور اسٹوری کیسی جا رہی ہے، نیکسٹ اسٹوری میں آپ لوگوں کو کیا چاہیے، تھوڑا سا تڑکے والا ہو جائے یا پھر جیسے نارملی جا رہی ہے اسٹوری ویسے ہی چلتی ہے۔ اور باقی کیا رہ گیا تھا، اور میں نے کیا کہنا تھا، ہاں بس یہی تھا۔ اور چلیں پھر چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اور ہاں، آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ آپ کے سبلنگس میں سے کسی نے میٹرک کے ایگزام دیے ہوئے تھے یا نہیں دیے ہوئے تھے، ان کے کتنے مارکس آئے ہیں بتائیے گا، میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، لیٹس گو۔ شیر خان کے جانے کے بعد حویلی کا بڑا ہال کسی قبرستان کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ طوفانی بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ہال کے اندر موجود نفوس کے دلوں میں اس سے بڑا طوفان برپا تھا۔ عاصم خان، جو ہمیشہ ایک چٹان کی طرح مضبوط نظر آتا تھا، آج پہلی بار اندر سے بری طرح ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پٹھانی غیرت اور اپنی لاڈلی بہن کی بے بسی نے اس کی آنکھوں میں آنسو لا دیے تھے۔ وہ صوفے پر سر پکڑے بیٹھ گیا اور اس کا زخمی دایاں بازو درد سے بری طرح تلملا رہا تھا۔ تاریاشا، جو ہال کے وسط میں کھڑا تھا، اس کی سفید شرٹ بارش کے پانی سے تری تھی اور اس کے ماتھے پر سنہرے گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچ رکھی تھیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ جو نکاح نامہ شیر خان کے منہ پر مار کر آیا تھا، اس کے بارے میں پہلے سے حویلی میں کسی کو علم نہیں تھا۔ زاویہ نے پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنے ریسورسز، اعلیٰ سرکاری رسوخ اور وسائل کا استعمال کرکے ایمرجنسی اور ارجنٹ ویز پر وہ نکاح نامہ تیار کروایا تھا، تاکہ شیر خان کو قانونی طور پر پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا جا سکے۔ لیکن اب اصل مرحلہ سامنے تھا۔ حیدر شاہ نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدہ اور مخلص لہجے میں بولے، عاصم بیٹا، میری بات سنو اور خود کو سنبھالو۔ شیر خان جس قماش کا آدمی ہے، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا، اور نہ ہی وہ پشاور واپس جائے گا۔ روحی بہت معصوم بچی ہے، بالکل میری علیزے کی طرح، میری بیٹی جیسی ہے۔ اس بھیڑیے سے روحی کو بچانے کا اب صرف اور صرف ایک ہی حل ہے۔ عاصم، میں اپنے بیٹے زاویار کے لیے روحی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ جو نکاح نامہ زاویار نے عارضی طور پر بنایا ہے، کیوں نہ ہم ابھی اسی وقت اسے ایک سچے اور پاکیزہ بندر میں بدل دیں۔ عاصم نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی خاموشی
اور سنجیدگی سے بولا، بڑے پاپا آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، لیکن میں اپنی گڑیا پر کوئی فیصلہ زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ میں پہلے روحی کے پاس جاؤں گا، اس کی پرمیشن لوں گا، اس کی مرضی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی لمحے زاویار شاہ کی نظر اوپر سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں روحی خان کالی شال میں لپٹی خوف اور آنسوؤں سے نیلوفر بنی کھڑی تھی۔ زاویار نے اپنی گہری نیلی آنکھیں اس کی سنہری سوجی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی نظروں میں اس وقت کوئی غرور نہیں تھا بلکہ ایک عاجزانہ التجا تھی، ایک خاموش التجا کہ روحی ہاں کہہ دو اور مجھے اپنے حصار میں آنے کا حق دے دو۔ روحی نے زاویار کی ان آنکھوں کا مان دیکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے مڑ کر علیزے کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اعظم خان بھاری قدم اٹھاتا ہوا علیزے کے کمرے میں داخل ہوا۔ علیزے روحی کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی لیکن اعظم کو دیکھ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اعظم روحی کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ روحی میری جان، لالا کی طرف دیکھو۔ روحی نے روتے ہوئے لالا کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ گڑیا، بڑے بابا نے تمہارا ہاتھ زاویار کے لیے مانگا ہے۔ شیر خان سے تمہیں محفوظ رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے لیکن میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اگر تم راضی ہو تو بتاؤ۔ اعظم نے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ روحی کے دل و دماغ میں ایک دم زاویار شاہ کے سارے خیال بجلی کی طرح لہرانے لگے۔ اس کا وہ سخت و رکھڑ انداز، اس کی وہ پہلی ملاقات کی سنجیدگی، اس کا ہوٹل میں یکٹک دیکھنا اور پھر رات کچن میں اس کا وہ حق جتانے والا اور تحفظ دینے والا جاندار انداز گفتگو۔ روحی کا دل ایک بار پھر سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا، لیکن اس خوف کے پیچھے زاویار کے لیے گہرا مان اور پسندیدگی چھپی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے نظریں جھکائیں اور دھیمے سے بولی۔ اعظم کے دل کو ایک بہت بڑا سکون ملا اور اس نے روحی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب نے حویلی کے لاؤنج میں انتہائی سادگی کے ساتھ روحی خان اور زاویار شاہ کا باقاعدہ شرعی نکاح پڑھا دیا۔ روحی نے گہرے لال رنگ کے دوپٹے کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور زاویار نے قبول ہے کہتے ہوئے اپنے دل کے اسیر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد سب نے مل کر انتہائی خاموشی سے کھانا کھایا۔ خوشی تو تھی لیکن شیر خان کا خوف ابھی تک فضا میں معلق تھا۔ کھانے کے بعد دوران روحی کی نظر اچانک زاویار کے دائیں ہاتھ پر پڑی جہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا اور وہ جگہ نیلی ہو چکی تھی۔ دراصل لندن سے آتے ہوئے پورے راستے زاویار غصے اور طیش میں گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ زور زور سے مارتا آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر گہرا زخم آ گیا تھا۔ روحی کا معصوم دل اس چوٹ کو دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھا لیکن وہ خاموش رہی۔ کھانا ختم کر کے زاویار ہمیشہ کی طرح چہرے پر شدید سنجیدگی سجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ روحی اپنے بیڈ پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتی اسے زاویار کے ہاتھ کا وہ خون آلود زخم یاد آ جاتا۔ اس کا معصوم اور مخلص دل اپنے شوہر کی اس تکلیف پر بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں انہوں نے پٹی کی بھی ہے یا نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل لی۔ ہماری معصوم روحی، کیا ہوگا، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ وہ چلتی ہوئی جیسے ہی زاویار کے کمرے کے دروازے تک پہنچی اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ قدم وہیں جم گئے۔ زاویار کے روب اور اس کے غصے کا خوف ایک دم اس کے وجود پر طاری ہوا اور وہ ڈر کے مارے واپس مڑنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں پھر اس کے ہاتھ کا وہ نیلا پڑتا زخم ابھرا۔ اس نے گہرا سانس لیا، حیا اور خوف کی دیواروں کو پیچھے دھکیلا، آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ جا کر ہی رہے گی، یہ جہنا نہیں رکے گی، اس کی آئی ہوئی ہے۔ کمرے کا ماحول سرد تھا اور باتھ روم سے تیز پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زاویار شاہ اس وقت باتھ روم میں ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ غصے اور طیش سے اس کا برا حال تھا۔ شیر خان کا وہ اوکھڑ پن، اس کا روحی پر حق جتانا اور روحی کے وہ روتے ہوئے الفاظ اس کے دماغ میں بارود کی طرح پھٹ رہے تھے اور پانی کی ہر بوند کے ساتھ اس کا غصہ اور بڑھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور کمرے میں ہلکی سی دھند پھیل گئی۔ زاویار شاہ صرف ایک وائٹ ٹاول میں اپنی کمر کے گرد لپیٹے باہر نکلا۔
اس کی چوڑی چھاتی پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں اور سنہرے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، بالکل سامنے ہی روحی خان ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے کھڑی تھی۔ روحی کی نظر ابھی تک ساویار کے برہنہ وجود پر نہیں پڑی تھی۔ وہ شرم کے مارے فرش کو دیکھ رہی تھی، لیکن ساویار شاہ کی گہری نیلی اور سحر انگیز نظریں اپنی اس نئی نویلی دلہن، اپنی اس کانچ کی گڑیا پر ٹک گئی، جو آدھی رات کو خود چل کر اس کے کمرے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے کے اس مدھم اندھیرے اور سکوت میں محبت، حیا اور جذباتی طرب کا ایک ایسا سحر طاری ہو چکا تھا، جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ جی، تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کیسی ہونی چاہیے؟ مزیدار، دھماکے دار، مسالے دار، یا پھر یہ سب تب ہی ہوگا جب آپ لوگ کامنٹس کریں گے، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، دین میں لکھوں گی اچھا سا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چینل اچھے بچوں کی طرح اچھے اچھے کامنٹس کرنے ہیں آپ لوگوں نے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ نہیں مجھ سے بولا جاتا سبسکرائب، پتہ نہیں یہ جیسے ٹنگ ٹوسٹ ہوتا ہے، میری ٹنگ ٹوسٹ ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب، سبسکرائب چلیے جی، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔